بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد سنن ابو داود جامع ترمذی کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام اپنے مقتدیوں کی نمازوں کا ضامن ہوتا ہے اور مؤذن امین ہوتا ہے. اے اللہ، تو ائمہ حضرات کی رہنمائی فرما اور مؤذنین حضرات کی مغفرت فرما. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام اپنے مقتدیوں کی نمازوں کا ضامن ہوتا ہے. ایک ضامن کیا کرتا ہے کہ میں نے آپ کی ضمانت لے لی، میں نے آپ کی ضمانت لے لی. تو اسی طرح امام اپنے نمازی حضرات کی ضمانت لیتا ہے، یعنی یہ ضمانت لیتا ہے کہ اے اللہ، جیسے میں اپنی نماز پیش کر رہا ہوں، اے اللہ میرے مقتدیوں کی نماز بھی اسی طرح ہے. اے اللہ، جیسے تو میری نماز کو قبول کرتا ہے، اے اللہ تو میرے مقتدیوں کی نمازوں کو بھی قبول فرما. اور اسی طرح یہ کہ جیسے امام کی نماز ہوتی ہے اسی طرح مقتدیوں کی نماز ہوتی ہے. امام کی نماز اگر بغیر توجہ کے ہوگی تو مقتدیوں کی نماز بھی اسی طرح سمجھی جائے گی. امام کی نماز میں اگر خشوع ہوگا تو سمجھا جائے گا کہ مقتدیوں کی نماز میں بھی خشوع تھا، خشوع ہے. امام کی جیسے نماز اسی طرح سمجھا جاتا ہے کہ مقتدیوں کی نماز بھی ایسی ہی ہے. لہذا ایک شخص جب اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کی بھی فکر کرتا ہے، لیکن جب نماز ایک شخص پڑھاتا ہے تو اس پر صرف اپنی نماز کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ پیچھے جتنے ہوتے ہیں سب کی نمازوں کی ذمہ داری اس کے سر ہوتی. لہذا اپنی انفرادی نماز میں بھی توجہ کی ضرورت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ توجہ کی ضرورت امامت کی نماز میں. اسی توجہ کے لیے حضرات کہتے ہیں کہ بھائی جب نماز پڑھاؤ تو اپنی توجہ کو یکجا کرنے کے لیے، یکسوئی بنانے کے لیے عین وقت پہ نہ آئے بلکہ وقت سے کچھ پہلے امام آ کے بیٹھے اور نماز کی توجہ کو اپنے اوپر سوار کرے، دعا بھی کرے اللہ سے اور اپنے جو معمولات ہیں وہ بھی کرتا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس عمل میں انسان پہلے سے لگا ہوا ہوتا ہے وہی سوچ، وہی عمل بعد میں بھی اس پہ سوار ہوتا ہے. لیکن آپ باہر کسی سوچ میں تھے اور سیدھے آ کے نماز میں شامل ہو گئے تو پچھلی سوچ کو فوراً ختم کرنا اور نماز والی سوچ کو فوراً شروع کرنا ہے بڑا مشکل کام. کیونکہ انسان، میری اور آپ کی سوچ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا. میری اور آپ کی سوچ تو اپنی سوچ سے آرام سے جان چھڑائی جاتی. تو باہر سے آپ آئے، آپ کی سوچ ہے، آپ کچھ سوچ رہے تھے، اس سوچ سے جان چھڑائے. ذکر کی طرف توجہ، دعا کی طرف توجہ، اللہ کی طرف توجہ،
یہ تصور کر کے کہ میں ایک بہت بڑی ذات کے سامنے میری پیشی ہو رہی ہے، اس تصور کو جب اجاگر کیا جاتا ہے نماز سے پہلے، تو نماز جب بندہ شروع کرتا ہے تو وہ بھی اسی خشوع اسی توجہ کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ اگلی روایت ہے، یہ روایت جامع ترمذی کی ہے، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 7 سال تک 7 سال تک مسلسل اذان دی، اللہ نے اس کے لیے ایک پروانہ جاری کر دیا، ایک سند جاری کر دی۔ سند کس چیز کی؟ کہ یہ شخص جہنم کی آگ سے آزاد ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ 7 سال کا کورس ہے، پابندی سے اذان دی اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ نے اس کے نام ایک سند جاری کر دی، ایک سرٹیفکیٹ اس کے نام جاری ہو گئی۔ کیا؟ کہ یہ شخص جہنم پر حرام ہے، جہنم کی آگ سے یہ شخص بری ہے، اسے خلاصی دے دی گئی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب کرے۔ اگلی روایت ہے، یہ روایت سنن ابو داؤد سنن نسائی کی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ کو پیار آتا ہے اس شخص پر جو پہاڑ کے کسی کونے میں اپنی بکریاں چرا رہا ہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اذان دے دیتا ہے اور پھر نماز پڑھ لیتا ہے۔ اذان دے دیتا ہے، کوئی نہیں ہے وہاں پہ، لیکن اس نے اس پہاڑ کی چوٹی پہ، پہاڑ کے کسی کونے میں زور سے اذان دی کہ اگر کوئی ہو تو آ جائے۔ کوئی نہیں آیا تو اکیلے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے اپنے فرشتوں سے، دیکھو میرے اس بندے کی طرف، اذان دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں میری محبت بھی ہے، میرا خوف بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت کر دی اور میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو پیار آتا ہے اس شخص پر جو پہاڑ کی چوٹی پر یا پہاڑ کے کسی کونے میں بکریاں چرا رہا ہے، اذان کا وقت، نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہ اذان دیتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کو، اذان دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے، میرا خوف۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ پہاڑ کی چوٹی کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا کہ پہاڑ، مسجد میں تو نماز کا ماحول ہوتا ہے، محلے میں نماز کا ماحول ہوتا ہے، لیکن پہاڑ کی چوٹی یا پہاڑ کے کسی کونے میں نماز کا ماحول نہیں ہے، نماز کا ماحول نہیں۔ یہ شخص وہاں نماز کا ماحول بنا دیتا ہے اذان دے کر، اس کی آواز گئی ادھر ادھر، ایک ماحول بنا دیا اس نے، اور پھر کوئی نہیں آیا تو اکیلے نماز پڑھتے۔
اس سنت کو میں اور آپ کیسے زندہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں نماز کا ماحول نہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، جیسے باہر ملکوں میں آپ حضرات کا سفر ہوتا ہے، ایئرپورٹ ہے، مسجد نہیں ہے، نماز والا ماحول نہیں ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہو، شرماتے نہیں، بلکہ اللہ کی محبت اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے آپ اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی آتا ہے تو آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتا ہے، کوئی نہیں آتا تو آپ اپنی نماز پڑھ لیتے۔ یہ ایئرپورٹ پہ ہو یا کسی فٹ پاتھ پہ ہو یا کسی اسٹاپ پہ ہو یا کسی بھی جگہ ہو، نماز کے وقت پہ نماز، چاہے کوئی پڑھنے والا نہ ہو، نماز کے وقت پہ اذان، چاہے کوئی آنے والا نہ ہو۔ یہ ہے مسلمان کی شناخت کہ ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں، اللہ کو ہم پہ پیار آئے گا اور اللہ تعالی ہمیں یہ اعزاز عطا کرے گا کہ اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو میرے اس بندے کو، ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی اذان، لوگ نہیں ہے لیکن پھر بھی اذان دے رہے ہیں، ماحول نہیں ہے پھر بھی نماز پڑھ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا، میں اس سے راضی ہوں، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔